میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا کہ فلاں عورت کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، وہ عورت کہے گی میرے اللہ رکیے، ٹھہریے، میرے باپ کو بلائیے۔ باپ کو بلایا جائے گا۔ عورت کہے گی میرے اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، دنیا میں تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ میرا باپ کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، یہ میرا باپ کبھی بھی پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ میرا باپ کبھی بھی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ میرے اللہ جس گناہوں کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ میرا باپ ہے۔ میرا بھائیو، کل قیامت کے دن وہ باپ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ باپ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا جس نے دنیا میں اپنی اولاد کو ہر چیز دیا، جس نے دنیا میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ہر چیز دیا، نہیں دیا تو صرف دین کی تعلیم نہیں دیا، نہیں سکھایا تو صرف قرآن نہیں سکھایا، نہیں روکا تو صرف گناہوں سے نہیں روکا۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو بھی پکڑو اور اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ دھیان سے سنیے گا، بس اس حدیث کو میں مکمل کروں گا اور میں اپنی باتوں کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ وہ عورت کہے گی میرے اللہ رکیے، ٹھہریے، میرے شوہر کو بلائیے۔ شوہر کو بلایا جائے گا۔ عورت کہے گی میرے اللہ یہ میرا شوہر ہے، دنیا میں ماں باپ کے بعد تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ میرا شوہر کبھی بھی مجھے پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ میرے اللہ یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ آج جو میں جس گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ میرا شوہر ہے۔ کل قیامت کے دن وہ شوہر اللہ کو کیا جواب دے گا میرے بھائی؟ وہ شوہر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا میرے بھائی، جو خود اپنے گھر پر اپنے دوستوں کو چائے پر بلا کر اور اپنی بیوی کو برہنہ سر دوستوں کے سامنے چائے لے کر بلاتا اور بعد میں جا کر حسن کا داد مانگتا تھا اور اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ بتانا تیری بھابھی کیسی تھی۔ آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے۔ حکم ہوگا کہ اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ عورت کہے گی میرے اللہ رکیے، ٹھہریے، میرے بھائی کو بلائیے، میرے بھائی کو بلائیے۔ نوجوانوں سننا اس بات کو، عورت کہے گی میرے بھائی کو بلائیے، بھائی کو بلایا جائے گا۔ عورت کہے گی میرے اللہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس سے دنیا میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، جو یہ کہتا وہی میں کرتی، لیکن یہ میرا بھائی کبھی بھی مجھے گناہوں سے نہیں روکا، کبھی بھی مجھے پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ میرے اللہ جس گناہوں کی وجہ سے، جس بدکاریوں کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ میرا بھائی بھی ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرا بھائی اللہ کو وہ بھائی کیا منہ دکھائے گا؟ وہ بھائی کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا جو خود گلی میں کھڑا ہو کر، چوکوں پر کھڑا ہو کر، چوراہوں پر کھڑا ہو کر آنے جانے والی ماں اور بہنوں اور بیٹی اور بہو کو دیکھا کرتا تھا۔ اس لیے آئیے میرے بھائی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں،
ہم اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کروائیے۔ ہم سب میں سے کوئی آدمی باپ ہے تو کوئی شوہر ہے تو کوئی بھائی ہے تو کوئی بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اگر یہ عورت نیک نہیں بنے گی تو کل قیامت کے دن یہی عورت جہنم میں ہم سب کو لے کر جائے گی۔ چوتھے نمبر پر میرے بھائی وہ ہے بیٹا، وہ ہے بیٹا۔ عورت کہے گی میرے اللہ میرے بیٹے کو بلائیے، میرے بیٹے کو بلائیے، تو نے میرے دل میں اس کے لیے بڑی محبت رکھا تھا۔ جب یہ کھانا نہیں کھاتا میں بھی کھانا نہیں کھاتی، میرے اللہ آپ بتائیے یہ میرا بیٹا ہے، اگر دنیا میں مجھ سے یہ کہتا کہ ماں تو نماز نہیں پڑھتی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ماں تو پردہ نہیں کرتی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ماں تو قرآن نہیں پڑھتی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو میرے اللہ مجھے بتائیے کیا میں نماز نہیں پڑھتی، کیا میں پردہ نہیں کرتی؟ میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اور اس کے شوہر کو بھی پکڑو، اور اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اور اس کے بیٹے کو بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں سنو، دل کی کان سے سنو کہ دیوس ہے وہ مرد، دیوس ہے وہ مرد جس کے گھر کی عورتیں بازار کی زینت بن جائے، جس کے گھر کی عورتیں بازار کی زینت بن جائے، جو خود گھر میں بیٹھا رہے اور اپنی عورت کو بازار میں بھیجے، دیوس ہے وہ مرد۔